لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. جنازے کی نماز کے مسائل. جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس بستی کے تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ اسے نہلائے، کفن پہنائے، اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اس کو دفن کرے. لیکن پوری بستی والوں کا ان کاموں میں شریک ہونا ضروری نہیں. فرض تو سب پر ہے، لیکن اگر چند لوگ اس کو ادا کر لیں، نہلا دیں، کفنا دیں، نماز پڑھ لیں، تو باقی بستی والے گناہ سے بچ جائیں گے. نماز جنازہ کی فضیلت میت کے لیے بھی ہے اور پڑھنے والے مصلی کے لیے بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتقال کے بعد میت کے ساتھ جو پہلا اعزاز اور اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی. جس نے تمہاری نماز پڑھی ہے سب کی مغفرت، یہ بھی میت کا اکرام ہے. تو حضور نے فرمایا کہ پہلا اکرام جو میت کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. بس اگر ہم نماز جنازہ پڑھیں گے تو ہماری بھی مغفرت ہوگی. اور ایک روایت میں نے پہلے بیان کی ہے کہ جو بندہ نماز جنازہ میں شریک ہو اس کو ایک قیرات یعنی ایک بڑے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ، اور گناہوں کی بخشش بھی ہوگی. یہ فضیلت تو ہوئی مصلیوں کے لیے. اور میت کے لیے حدیث میں آیا کہ جس شخص کی نماز جنازہ 100 آدمی پڑھ لے اللہ تعالی مردے کی مغفرت فرما دیتا. نماز جنازہ در حقیقت اللہ سے سفارش ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے. 100 آدمی مل کر ایک بندے کی سفارش کرے اللہ تعالی معاف کر دیتے. دوسری روایت میں آیا کہ 40 آدمی نماز جنازہ پڑھ لے تو مردے کی بخشش. تیسری روایت میں آیا 3 صف ہو جائے نماز جنازہ میں، اتنے آدمی ہو کہ 3 صفیں بن جائے تو مردے کی مغفرت ہو جاتی ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر مجمع کم ہو تو چھوٹی چھوٹی 3 صفیں بنا لینی چاہیے تاکہ اس حدیث کے دائرے میں آ جائے. اور اگر مجمع زیادہ ہے تب تو صفیں بن ہی جائیں گی. یہاں پر ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اگر مجمع کم ہے تو 3 صف بنانی چاہیے. یہاں تک بات صحیح. 3 صفیں بن جائے پھر آگے کی فکر نہیں کرنی. بعض لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ طاق عدد میں صفیں بنے، 3 5 7 9 11. ایسی کوئی بات روایتوں سے ثابت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت آتی. اس لیے اس چکر میں پڑنا، خود پریشان ہونا، لوگوں کو 8 صف ہوئی، تھوڑے یہاں سے نکلو، پیچھے جاؤ، 9ویں صف بناؤ، یہ سب جھنجٹ کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں کم سے کم 3 صفیں ہو اتنا خیال کر لو، پھر 4تھی ہونے دو،
5ویں ہو 5ویں ہونے دو، 6 ہو تو 6 ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں. آگے طاق عدد کا خیال رکھنا، یہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی آیا نہیں، نہ اس کی کوئی فضیلت آئی، اس لیے اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے. نماز جنازہ کے تعلق سے یہ جو فضیلت ہم نے سنی ہے، اس کے پیش نظر رشتہ داروں کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر نماز جنازہ کا انتظام رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں شریک ہو سکیں. یہ سب نماز پڑھنے والے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں میت کے لیے. بس بعض حضرات میت کو محلے سے اٹھاتے ہیں اور قبرستان کی مسجد میں لے جا کر جنازہ پڑھتے ہیں، آدھا مجمع یہیں سے سلام کر کے رخصت ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ ضعیف بھی ہوتے ہیں، کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں محلے میں، کچھ کام کاج والے بھی ہوتے ہیں. وہ جنازے میں تو آئے تھے بیٹھنے کے لیے، منہ دکھانے کے لیے کہ میں حاضر ہوں، اور منہ دکھا دیا. اب آپ لے کر نکلے، وہ پیچھے سے رخصت. اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ آدھا مجمع چھٹ جاتا ہے. تو یہ تو میت کے لیے نقصان کی چیز ہے کہ اس کی نماز پڑھنے والے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے والے، اس کی سفارش کرنے والے لوگ گھٹ گئے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ بڑا مجمع لے کر اس کو قبرستان جائے. بھئی کچھ لوگ تو انشاءاللہ ساتھ آنے ہی ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، کافی ہے اتنے لوگ. سارے مجمع کو جکڑ کے رکھنے کی کوشش کرنا کہ سب کے سب کو میں کھینچ کے لے جاؤں گا قبرستان، کیا ضرورت ہے میرا؟ ایک آدمی نہیں آنا چاہتا، کیوں زبردستی کرتے ہیں؟ اس لیے جہاں تک ہو سکے میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ محلے ہی میں جنازے کی نماز ہو جائے تاکہ کمزور، بیمار، ضعیف سب لوگ نماز پڑھ لیں، اور پھر جو ہمت والے طاقتور ہیں وہ لے کر کے قبرستان چلے جائیں. اس کا بھی اہتمام کرو، آپ کے مردے کو فائدہ ہو. اب مسائل شروع کرتے ہیں. نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے مصلی کے اندر 6 شرطوں کا پایا جانا ضروری. مصلی یعنی جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان میں 6 شرطیں پائی جانی چاہیے. اور یہ وہی 6 شرطیں ہیں جو عام نمازوں کے لیے ہیں. نمبر 1، بدن کا پاک ہونا، غسل کی ضرورت نہ ہو، وضو ٹوٹا ہوا نہ ہو بلکہ وضو بھی ہو. کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. اگر نماز کسی ہال میں یا مسجد کے صحن میں ہے تو زمین پاک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن میدان میں ہو رہی ہے نماز، راستے پر کہیں نماز ہو رہی ہے، تو وہاں تو زمین کے پاک ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. تو وہاں نماز پڑھنے والے مصلی 2 طریقوں سے نماز پڑھ سکتے ہیں. نمبر 1، اپنا پاؤں جوتا یا چپل سے باہر نکال کر جوتے اور چپل کے اوپر رکھ لے اور نماز پڑھ لے. اس صورت میں چپل کا وہ حصہ جو پاؤں کے تلیے کے ساتھ چپک رہا ہے، بس اتنا حصہ پاک ہونا چاہیے. پوری چپل کا اوپر نیچے سے، پورے جوتے کا اوپر نیچے سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. چپل اور جوتے کا وہ حصہ جو پاؤں کے تلیے سے چپک رہا ہے، بس وہ پاک ہو. یہ نیچے جو جوتے کا تلیا ہے جو زمین سے رگڑتا ہے، اس کا پاک ہونا کوئی ضروری نہیں. اگر پاک ہو تو بہت اچھا، نہ ہو تب بھی نماز درست ہو جائے گی. عام طور پر لوگ اسی طرح کرتے ہیں اور نماز ہو جاتی ہے الحمدللہ. دوسرا طریقہ، جوتا یا چپل پہن کر نماز پڑھنا. یہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ پوری چپل اوپر نیچے سے چاروں طرف سے. جوتا پہنا ہے تو پورا جوتا چاروں طرف سے پاک ہونا چاہیے. اگر اوپر نیچے کہیں سے بھی جوتا ناپاک ہے اور اس کو پہن کر آپ نے نماز پڑھی ہے تو پھر آپ کی نماز ادا نہیں ہو. بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، کعبہ شریف کی طرف رخ کرنا، نیت کرنا. جنازے کی نماز میں نیت کیا کریں گے؟
میں جنازے کی نماز پڑھتا ہوں امام کے پیچھے، خاص واسطے اللہ کے اور دعا واسطے اس میت کے۔ جنازے کی نماز پڑھتا ہوں امام کے پیچھے، خاص اللہ کے لیے اور اس مردے کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ یاد رہے گا، خاص اللہ کے لیے اور اس مردے کے لیے دعا کرنے کے لیے جنازے کی نماز پڑھتا ہوں امام کے پیچھے۔ جنازے کی نماز میں رکعت نہیں ہے، تو بس رکعت کی کوئی نیت نہیں کریں گے، 4 رکعت 2 رکعت، اس میں رکعت ہے ہی نہیں۔ یہ 6 شرطیں ہیں جو مصلی کے اندر ہونی چاہیے، تب اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ 7 شرطیں جنازے میں ہونی چاہیے، جو میت ہے اس میں بھی 7 شرطیں پائی جانی چاہیے، تب جا کر مصلی کی نماز پڑھنا صحیح ہوگا، ورنہ صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 1، میت کا بدن پاک ہو، یعنی اسے غسل دے دیا گیا، بس یہی مراد ہے، غسل دے دیا۔ نمبر 2، کفن پاک ہو۔ یہاں رک کے مسئلہ سمجھ لو، میت کو غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد اگر خون وغیرہ نکلتا ہے تو وہ معاف ہے، بدن پر لگے تو بھی معاف ہے، صاف کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ کفن پہ لگے تب بھی معاف ہے، اس کو دھونے کی یا کفن کو چینج کرنے کی، بھئی کفن ناپاک ہو گیا اس کو چینج کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کفن کا کپڑا جو آپ نے پہنایا ہے وہ دھلا ہوا اور پاک ہونا چاہیے۔ اگر کفن کا کپڑا ہی ناپاک آیا ہے تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کپڑا تو پاک تھا لیکن کفن پہنانے کے بعد خون وغیرہ نکلا اور اس کی وجہ سے وہ کپڑا ناپاک ہوا تو یہ معاف ہے، نہ اس کو دھونے کی ضرورت ہے نہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی حالت میں نماز کیا ہوگی؟ صحیح۔ لیکن ناک اور منہ میں روح وغیرہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جتنی پاکی زیادہ رہے گی اتنا ہی اچھا ہے۔ نمبر 1، جنازے کا بدن پاک ہو۔ نمبر 2، جنازے کا کفن پاک ہو۔ نمبر 3، جنازے کی جگہ پاک ہو، یعنی جنازہ جس تختے کے ساتھ چپکا ہوا ہے، جنازے کا حصہ جس تختے کے ساتھ چپکا ہوا ہے بس وہ حصہ پاک ہونا چاہیے۔ جیسا ہم نے ابھی جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کے نماز پڑھی تو جو مسئلہ سمجھایا کہ تلیے کے ساتھ جتنا حصہ چپکا ہوا ہے وہ پاک ہونا چاہیے بس۔ اسی طرح یہ جنازے کا جو اپنے ہاں تختہ آتا ہے تو اس تختے کا وہ حصہ جو میت کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ اور اگر میت کو ڈائریکٹ آپ نے زمین پہ رکھا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ایسا کرتے نہیں، لیکن اگر ڈائریکٹ میت کو زمین پہ رکھا ہے تو پھر زمین کا وہ حصہ جس پر میت کو رکھا گیا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پاک۔ آپ نے جنازے کو تختے پر رکھا اور پھر تختے کو زمین پہ رکھا جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو پھر اب اس زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ زمین پاک ہے تو اچھی بات ہے، بہت اچھا، لیکن اگر اس پر ناپاکی بھی ہے تب بھی نماز جنازہ کیا ہوگی؟ صحیح ہو جائے گی۔ نمبر 1، جنازے کا بدن پاک ہو۔ نمبر 2، کفن پاک ہو۔ نمبر 3، جگہ پاک ہو۔ نمبر 4، ستر چھپا ہوا ہو۔ نمبر 5، جنازہ موجود ہو، غائب نہ ہو۔ احناف کے یہاں دور دراز کے جنازے کی نماز دور دراز رہ کر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اس طرح سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کی، نجاشی کی نماز جنازہ مدینے میں پڑھی تھی، وہ حبشہ میں تھا، ایتھوپیا میں، اور حضور مدینہ میں تھے، وہیں سے آپ نے نماز پڑھی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، وہ معاملہ حضور کے ساتھ خاص تھا۔ اور بھی بہت لوگوں کا انتقال ہوا جن کی خبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نجاشی کی ایک خصوصیت تھی، اس کا احسان تھا،
تو محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ اور حبشہ کے بیچ کے جو پردے تھے وہ ہٹا دیے تھے اور جنازے کو حضور کے سامنے کر دیا، اور اس کیفیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی تھی۔ تو یہ خصوصیت کی چیز ہے، اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے احناف کے ہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت، اگر کوئی پڑھتا ہے اس میں شریک ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے ائمہ کے ہاں ہے، وہ پڑھتے ہیں، ہم ان پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے، ہم اپنا مسئلہ جانیں گے، ہمارے یہاں جائز نہیں، اس کی وجہ یہ ہے۔ تو نمبر 5 جنازہ حاضر ہو۔ نمبر 6 جنازہ آگے ہو اور مصلی پیچھے ہو۔ اگر مصلی جنازے سے آگے نکل گئے تو جتنے مصلی جنازے سے آگے نکل گئے ہیں ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ مصلی کا پیچھے ہونا اور جنازے کا آگے ہونا شرط ہے۔ نمبر 7 جنازہ زمین پر ہو، گاڑی پر، لاری پر یا ہاتھوں میں اٹھایا ہوا نہ ہو، نہ کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہو، نہ ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہو، نہ لاری پر ہو، نہ گاڑی اور ایمبولینس میں ہو کہ ایمبولینس سامنے رکھ دی چلو نماز پڑھو، نماز ادا نہیں ہوگی۔ جنازہ کہاں ہونا چاہیے؟ زمین پر ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی مجبوری ایسی ہے، حکومت کی طرف سے بینڈ ہے کہ جنازے کو ایمبولینس سے نہیں نکال سکتے، سیکورٹی ساتھ میں ہے، پڑھنا ہے نماز تو پڑھو نہیں تو جاؤ، اب یہ ہم مجبور ہو گئے۔ اب اس صورت میں اجازت ہوگی کہ ایمبولینس میں جنازہ ہو اور باہر ہم صف لگا کر کیا پڑھ لیں؟ نماز پڑھ لیں۔ نیچے کیچڑ ہے، حد سے زیادہ کیچڑ ہے، جنازے کو رکھ نہیں سکتے تو لاڑی کے اوپر رکھ دیا، چلو اب اس کی گنجائش ہے، یہ مجبوری ہے، مجبوری میں آپ کو اجازت ملے گی، لیکن بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے جنازے کو ہاتھ میں یا لاری پر رکھا تو نماز صحیح نہیں ہے۔ تو 7 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 جنازے کا بدن پاک ہو، کفن پاک ہو، جگہ پاک ہو، ستر چھپایا ہوا ہو، جنازہ حاضر ہو، جنازہ آگے ہو، مصلی پیچھے ہو، جنازہ زمین پر۔ مصلی میں 6 شرطیں اور جنازے میں 7۔ اب نماز شروع کرتے ہیں۔ نماز جنازہ کے اندر 2 چیزیں فرض ہیں۔ نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں اور 3 چیزیں سنت۔ جو فرض ہے وہ نہیں چھوٹنا چاہیے، اگر وہ چھوٹ گیا پھر نماز نہیں ہوگی۔ جو سنت ہے اگر وہ چھوٹ جائے تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ثواب کیا ملے گا؟ کم۔ 2 چیزیں فرض ہے۔ نمبر 1 قیام کرنا، یعنی مصلی کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ جو بندہ کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے، اگر وہ بیٹھ کر پڑھے گا پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ کھڑے ہونا فرض ہے۔ نمبر 2 دوسرا فرض 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ 4 مرتبہ کہنا فرض ہے۔ یہ 2 چیزیں فرض ہے، اور باقی پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک، یہ ایک جملہ بڑھاتے ہیں، ولا الہ غیرک۔ اگر کسی کو وجل ثناؤک والا جملہ یاد نہیں ہے تب بھی نماز والی ثنا پڑھنے سے اس کی ثنا ہو جاتی ہے، لیکن یہ خاص ہے اس نماز جنازہ کے لیے یہ جملہ، اس کو یاد کر لینا چاہیے، یہ سنت ہے، ثنا پڑھنا سنت ہے۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی، اس کے بعد نماز والا درود شریف پڑھیں گے، یہ بھی سنت۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی، اس کے بعد اللہم اغفر لی حینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، یہ پوری دعا بالغ مرد اور بالغ عورت ہو تو، اور اگر بچہ ہو، نابالغ لڑکا ہو تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور اگر لڑکی ہو نابالغہ تو اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعتا۔ یہ
یہ دعائیں پڑھنا سنت ہے. بس وہ لوگ جنہیں دعا یاد نہیں ہے وہ نماز نہ چھوڑے، اس لیے کہ نیت کر کے وہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور سلام پھیریں گے تو نماز ہو جائے گی ان کی. سنت چھوٹی ہے، ثواب کم ملے گا. بہت سے لوگ اس وجہ سے کہ دعا یاد نہیں ہے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے. یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ کو ثنا یاد نہیں ہے تو سبحان اللہ تو یاد ہوگا، تو سبحان اللہ ہی پڑھو. پہلی تکبیر کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری تکبیر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھو. اور تیسری تکبیر کے بعد استغفر اللہ پڑھ لو. اتنا تو یاد ہوگا. اگر یاد نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ کا نام یاد ہوگا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار تو یاد ہوگا. جو اللہ کا نام یاد ہے، جو ذکر دعا یاد ہے وہ پڑھتے رہو اس کو. اور ہمت نہیں ہے کچھ مت پڑھو، لیکن کم سے کم تکبیرات تو کہہ لو. نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، اس کی فضیلت میں آپ شریک ہوں گے. اس لیے نماز جنازہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. نماز جنازہ شروع ہوئی اور آپ شروع سے شامل ہیں. امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، آپ نے بھی کہا اللہ اکبر، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ کو بھی سلام پھیر دینا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلی تکبیر امام صاحب نے کہی، اس وقت آپ وضو کر کے نکل رہے ہیں، چند سیکنڈ کے بعد آپ آئے تو یہ پہلی تکبیر ہے. ساتھ میں کہنی چاہیے تکبیر، لیکن آپ پہلی تکبیر میں کچھ دیر سے آئے تو کوئی بات نہیں، آتے ہی تکبیر کہو. سیدھے کھڑے ہو جاؤ، نیت کرو اور اللہ اکبر کہہ کے قول باندھ لو. دوسری تکبیر کا انتظار نہیں کریں گے، آتے ہی تکبیر کہیں گے اور پڑھنا شروع کرو ثنا. اگر ادھوری رہ جائے اور امام صاحب دوسری تکبیر کہیں تو دوسری تکبیر کہہ کے درود شریف شروع کر دو، پھر آگے کی نماز امام صاحب کے ساتھ پوری کرو. یہ پہلی تکبیر کا مسئلہ ہے. پہلی تکبیر امام صاحب نے کہی اور آپ کو آنے میں دیر ہوئی تو کوئی حرج نہیں. جیسے ہی آپ نماز کے قریب آئیں گے فوراً آپ تکبیر کہہ کر نماز شروع کریں گے. امام صاحب نے پہلی تکبیر تو کہی تھی، دوسری بھی کہہ دی، اور ابھی آپ آ رہے ہیں. پہلی تکبیر بھی ہو گئی، آپ وضو کر رہے تھے، اور دوسری تکبیر بھی ہو گئی، ابھی آپ راستہ چل رہے ہیں، وضو خانے سے آ رہے ہیں اور دوسری تکبیر ہو گئی. تو آپ صف میں آ کر نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ. تیسری تکبیر کا انتظار کرنا ہے. یہ دوسری تکبیر چھوٹ گئی، جیسے رکوع چھوٹ جاتا ہے تو رکعت چھوٹ جاتی ہے نا، یہاں پر تکبیر اگر امام صاحب کے ساتھ نہیں کہی تو آپ کی وہ تکبیر چھوٹ گئی. اب انتظار کرو، 2 تکبیریں چھوٹی آپ کی، انتظار کرو. امام صاحب جب تیسری تکبیر کہیں گے تو آپ فوراً تیسری تکبیر کہو اور جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں وہی پڑھو. پھر چوتھی تکبیر کہیں گے تو چوتھی تکبیر کہو اور پھر سلام پھیریں گے تو آپ امام صاحب کے دوسرے سلام کے بعد اپنی پہلی تکبیر جو باقی ہے وہ کہو گے. پھر جو اگر اتنا وقت ہے کہ جنازہ اٹھانے میں دیر ہے تو دعا بھی پڑھو گے ثنا، پھر دوسری تکبیر پڑھو گے اور درود شریف پڑھو گے. لیکن عام طور پر اتنا موقع نہیں ملتا ہے. امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جنازہ جلدی اٹھاتے ہیں، حالانکہ تھوڑا وقفہ رکھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے پیچھے کچھ مصلی ایسے ہوں جن کی تکبیریں چھوٹی ہوں، ان کو اپنی تکبیریں پوری کرنی ہے جنازہ اٹھنے سے پہلے. اگر جنازہ اٹھ گیا اور ابھی آپ کی 4 تکبیر پوری نہیں ہوئی ہے تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی، آپ نماز سے محروم ہو گئے. اس لیے 1 منٹ کا وقفہ رکھنا چاہیے. تو اگر آپ کی تکبیر باقی ہے اور موقع کم ہے تو پھر آپ صرف اپنی تکبیر پوری کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی نماز ہو گئی. امام صاحب نے 3 تکبیریں کہہ لی، تب آپ آئے تو چوتھی تکبیر کا انتظار کریں گے. 3 چھوٹ گئی آپ کی. جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے تو آپ فوراً شامل ہوں گے. چوتھی کے بعد امام صاحب کو تو سلام پھیرنی ہے، کچھ پڑھنا نہیں، تو آپ کو بھی ابھی کچھ پڑھنا نہیں ہے.
جیسے ہی امام صاحب سلام پھیر کر فارغ ہو فٹافٹ 3 تکبیر کہو جو پہلی چھوٹ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، اور نماز ختم کرو۔ ایک بار پھر سے، پہلی تکبیر چھوٹ گئی اور آپ دیر سے آئے، ابھی دوسری تکبیر امام نے نہیں کہی ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ فٹاک سے اپنی تکبیر کہو اور پڑھنا شروع کرو۔ اگر بیچ میں امام صاحب کی دوسری تکبیر ہو جائے تو پھر دوسری تکبیر کہہ لو بیچ میں، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتے آپ بھی درود شریف شروع کرو۔ اور اگر آپ کی 2 تکبیر چھوٹ جائے تو تیسری کا انتظار کرو، یہ 2 چھوٹ گئی ہے اس کو سلام کے بعد پورا کرنا ہے۔ اگر آپ کی 3 تکبیریں چھوٹ جائے تو چوتھی کا انتظار کرو، چوتھی کے ساتھ آپ کو نماز شروع کرنی ہے، اور جو 3 چھوٹ گئی ہے وہ سلام کے بعد پوری کرنی ہے۔ اور اگر چاروں تکبیر چھوٹ گئی، سلام سے پہلے آپ داخل ہو گئے نماز میں، تو امام کے سلام کے بعد 4 تکبیر چھوٹی ہے تو فٹافٹ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہو اور پھر سلام پھیر دو۔ پہلی تکبیر چھوٹی ہے تو آپ کے پاس موقع ہے آ کر کہہ لو، دوسری تکبیر چھوٹی، 2 تکبیر چھوٹ گئی تو اب حکم یہ ہے کہ تیسری کا انتظار کرنا ہے، لیکن بندے نے انتظار نہیں کیا اور آ کر اللہ اکبر کہا تو اس اللہ اکبر کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اکبر ساتھ میں کہنا ہے۔ صرف پہلی تکبیر میں بعد میں کہو گے تو چلے گا، دوسری تیسری اور چوتھی تکبیر میں اگر آپ نے امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہا ہے تو وہ اللہ اکبر معتبر ہوا، اور بعد میں جا کر کہا ہے تو پھر وہ معتبر نہیں۔ تو 2 تکبیریں آپ کی چھوٹی تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ تیسری کا انتظار کرے، لیکن آپ نے نہیں کیا اور آ کر اللہ اکبر کہا تو اس اللہ اکبر کا اعتبار نہیں۔ امام صاحب کے ساتھ تیسری کہیں گے، چوتھی کہیں گے، آپ کی 2 تکبیریں ہوئی ہے اور ایک آپ نے کہی ہے وہ معتبر نہیں، 2 آپ کی باقی ہے۔ امام صاحب کے سلام کے بعد آپ کو 2 تکبیریں کہنی ہے۔ امام صاحب کی 3 تکبیر ہوئی تھی، تب آپ آئے تو آپ کو چوتھی تکبیر کا انتظار کرنا تھا، لیکن آپ نے انتظار نہیں کیا اور اللہ اکبر کہہ کر آپ شامل ہو گئے، تو آپ کی 3 تکبیریں چھوٹی ہوئی ہے، ایک آپ نے کہی ہے لیکن یہ معتبر نہیں۔ امام کے سلام کے بعد آپ کو 3 تکبیریں کہہ کر سلام پھیرنا ہے۔ یہ مسئلہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ نماز کی تکبیروں کا مسئلہ ہے جو اہم مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ، نماز جنازہ پڑھانے کا حق کس کو ہے؟ کون حقدار ہے جنازے کی نماز پڑھانے کا؟ اگر اسلامی حکومت ہے تو بادشاہ یا اس کا نائب، قاضی یا اس کا نائب، اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو محلے کے امام صاحب، بشرطے کہ میت امام صاحب سے خوش ہو۔ محلے کے امام صاحب یہ حقدار ہے نماز جنازہ پڑھانے کے، بشرطے کہ میت امام صاحب سے خوش ہو، اور اگر میت امام صاحب سے خوش نہیں ہے تو پھر رشتہ داروں میں چلے جائے، مسئلہ رشتہ داروں میں جائے گا۔ مرنے والے کے ابا ہے اور بیٹا بھی ہے تو پہلا حق ابا کا ہے، پھر دوسرا حق بیٹے کا ہے۔ دادا ہے تو دادا کا حق ہے، پوتے کا بعد میں لگے گا، پہلے دادا کا لگے گا۔ بیٹا نہیں ہے تو پھر پوتے کا حق لگے گا۔ بیٹے پوتے نہیں ہے تو پھر بھائی بھتیجوں کا حق لگے گا۔ بھائی بھتیجے نہیں ہے تو پھر چچا اور چچا کے بیٹوں کا حق لگے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ رشتہ داروں میں کیا ترتیب ہے؟ پہلا حق باپ کا، پھر بیٹے کا، پھر دادا کا، پھر پوتے کا۔ بیٹے پوتے نہیں ہے تو بھائی بھتیجے، بھائی بھتیجے نہیں ہے تو چچا اور چچا کے بیٹے یعنی چچا زاد بھائی، ان کا حق ہے۔ یہاں پر رک کر ایک مسئلہ سمجھو۔ ایک یہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھانے کا حقدار کون ہے، کہ بھائی بیٹا حقدار ہے، اس نے نماز پڑھائی تو اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ حقدار ہے کہ وہ اپنے ابا کی نماز پڑھائے، اس کا حق تھا، اس نے اپنا حق وصول کر لیا۔ ایک ہے حقدار کون ہے
دوسرا مسئلہ ہے فضیلت کس میں ہے. دونوں چیزیں الگ الگ. ایک ہے حقدار کون اور دوسرا ہے فضیلت کس میں. بیٹا تو حقدار ہے، باپ بھی حقدار ہے اپنے بیٹے کی نماز پڑھانے کا، لیکن اگر کوئی عالم دین موجود ہے، یہ لوگ عالم نہیں ہے، عالم دین موجود ہے، تو ان کو چاہیے کہ عالم دین کو آگے بڑھائے. اس میں فضیلت زیادہ ہے، دعا کے قبول ہونے کا امکان زیادہ ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے. حق تو اس کا ہے، اگر وہ استعمال کرے تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا. بھائی اتنے بڑے مولانا پیچھے کھڑے تھے، اتنے بڑے اللہ والے پیچھے کھڑے تھے، ان کو کائے کو نہیں نماز پڑھانے دی، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا حق تھا، اس نے وصول کیا. لیکن سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا متقی اللہ والا کوئی عالم دین موجود ہے تو پھر اس کو آگے رکھا جائے، دعا قبول ہونے کا امکان زیادہ ہوگا، ثواب بھی زیادہ ملے. دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے حقدار کون ہے، دوسرا ہے فضیلت کس کو ہے. تو عالم جتنا بڑا ہوگا اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہوگی، متقی اور پرہیزگار جتنا زیادہ ہوگا اس کی فضیلت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. مسئلہ: کسی مردے کو نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا. حالات کچھ ایسے تھے یا معلوم نہیں تھا، دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد پتا چلا کہ نماز تو باقی تھی. تو جب تک مردے کی لاش پھٹی نہ ہو، سڑی نہ ہو، وہاں تک اس کی قبر کے اوپر کھڑے رہ کر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. لاش کب سڑتی ہے کچھ نہیں کہہ سکتے. موسم کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، گرمی میں جلدی سڑے گی. پھر زمین کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، کہیں کی زمین ٹھنڈی ہے، کہیں کی زمین گرم ہے، زمین کے حساب سے بھی فرق ہوگا. عام طور پر جو درمیانی قول ہے وہ 3 دن کا ہے کہ تیسرے دن میت جو ہے سڑ جاتی ہے. عام طور پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ 4-5 دن تک بھی نہ سڑے، 10 دن تک بھی نہ سڑے. آب و ہوا، زمین، موسم کے فرق سے اس میں فرق آ سکتا ہے. مسئلے کا مدار اس پر ہے کہ جب تک میت سڑی نہ ہو، پھولی پھٹی نہ ہو، وہاں تک نماز جنازہ پڑھنی ہے اور پڑھنا ضروری ہے قبر پہ جا کر، کیونکہ نماز رہ گئی. اور جب یہ اندازہ ہو جائے کہ میت پھول گئی ہے، پھٹ گئی ہے، سڑ گئی ہے، تو اب نماز جائز نہیں. اب استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. یہاں رک کے ایک مسئلہ اور سمجھو کہ جنازے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے اور افضل ہے. سب ایک ساتھ جمع ہو جاؤ اور جنازے کی نماز پڑھ لو، یہ سنت ہے، افضل ہے. لیکن اکیلے نماز جنازہ پڑھنا انفرادی طور پر یہ بھی جائز ہے. ایک بندہ آئے اپنی نماز جنازہ پڑھ کے چلا جائے، دوسرے 2 بندے آئے اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھے چلے جائے، تیسرے 2 آدمی آئے اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھے اور چلے جائے. تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے، اس کی بھی اجازت ہے. مسئلہ صرف یاد رکھیے گا. کوئی آدمی، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند جنازے ایک وقت میں جمع ہو جاتے ہیں، 3 جنازے ایک ساتھ آ گئے، تو بہتر یہی ہے کہ ہر ایک کی نماز الگ الگ پڑھو، ایک ایک کی پڑھو، یہ افضل ہے. لیکن وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ ہو جائے نماز تو مجمع فارغ ہو جائے، یا ایک ساتھ نماز پڑھیں گے تو زیادہ لوگ شریک ہوں گے، 3 جنازے کے آدمی ایک ساتھ شریک ہوں گے، تو ایک ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب اس میں کیا کرنا ہے؟ مصلیوں کی صف لگتی ہے نا، اب جنازے 3 ہو گئے تو جنازے کی صف لگے گی. پہلا جنازہ جس طرح امام صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اسی طرح رکھنا ہے. دوسرا جنازہ پہلے جنازے کے پاؤں کے پاس رکھنا ہے، یعنی دوسرے کا سر پہلے کے پاؤں کے پاس. پھر اسی ترتیب سے رکھتے چلے جاؤ جتنے بھی جنازے، ایک ساتھ سب کی نماز کیا ہے؟ ہو جائے. جنازہ رکھنے کا دوسرا طریقہ، جنازے کی صف بنانے کا دوسرا طریقہ، امام صاحب کے سامنے ایک جنازہ رکھا ہوا ہے،
اس کے بعد سامنے ہی بالکل دوسرا رکھ دو، پھر اس کے آگے قبلے کی طرف صف بناتے چلے جاؤ، لمبی صف. پہلے ہم نے چوڑی صف بنائی تھی جنازوں، اب لمبی بناتے چلے جاؤ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سامنے رکھتے چلے جاؤ جتنے جنازے، اور نماز پڑھا دو. جیسا موقع ہو، جیسی جگہ ہو، دونوں طریقوں سے جنازوں کی صف بندی کی جا سکتی ہے، اور نماز ایک وقت میں کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی. جنازے کی نماز کا کوئی وقت متعین نہیں، 24 گھنٹے میں کبھی بھی آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے. عصر کے بعد بھی جائز ہے اور فجر کے بعد بھی. فجر کے بعد نفل نماز مکروہ ہے لیکن نماز جنازہ جائز ہے. عصر کے بعد نفل نماز مکروہ ہے لیکن نماز جنازہ جائز ہے. 3 وقت جس میں نماز حرام ہے، جب سورج نکلنا شروع ہو جائے وہاں سے 15 منٹ تک، سورج بیچوں بیچ ہو جائے وہاں سے ڈھلنے تک، سورج لال ہو جائے وہاں سے ڈوبنے تک، یہ 3 وہ وقت ہیں جس میں نماز حرام ہے. اگر اس وقت میں جنازہ ریڈی ہوا ہے، غسل دے رہے تھے، کفن پہنا تھے، ایک دم تیار ہوا، جب جنازہ تیار ہوا تو طلوع آفتاب کا وقت ہے، مکروہ وقت میں جنازہ ریڈی ہوا ہے تو نماز بھی جائز ہے، پڑھ سکتے. جنازہ جب ریڈی ہوا تو زوال کا وقت تھا، استواء شمس کا وقت تھا، جنازے کی نماز پڑھ سکتے. جنازہ جب ریڈی ہوا تو سورج پیلا اور لال ہو چکا تھا، نماز جنازہ پڑھ سکتے، اجازت ہے. لیکن جنازہ فجر کے بعد سے تیار تھا، آپ نے نماز میں اتنی دیر کی کہ سورج نکلنا شروع ہو گیا، تو اب رک جاؤ، اب اشراق کے وقت نماز پڑھنا صحیح ہوگا ورنہ مکروہ ہوگا. جنازہ 10 بجے سے تیار تھا، وہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، انتظار کرتے کرتے استواء شمس کا، زوال کا وقت آ گیا، تو اب رک جاؤ، 15 منٹ کے بعد پڑھنا. جنازہ عصر کے وقت سے تیار تھا لیکن نماز پڑھنے میں اتنی دیر کی کہ سورج لال ہو گیا، تو اب رک جاؤ، غروب کے بعد نماز پڑھنا. بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ مسجد کے اندر یعنی جماعت خانہ، مسجد شرعی، مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں. چاہے آپ کسی طرح نماز پڑھو، جنازہ اندر ہو، کچھ لوگ اندر ہو، کچھ باہر ہو، جنازہ باہر ہو، امام باہر ہو، کچھ لوگ باہر ہو، کچھ لوگ اندر ہو، فلانا ہو فلانا ہو، بغیر عذر کے مسجد میں جنازے کی نماز پڑھنا درست نہیں. نماز تو ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوں گے، مسجد کے احترام کے خلاف کام کیا، اس کا گناہ ہوگا. ہاں کوئی عذر ہے، مثال کے طور پر کرفیو لگا ہوا ہے اور جنازے کی نماز میں بڑی بھیڑ ہے، اتنا مجمع صحن میں نہیں آ سکتا، تو اب مجبوری اندر لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں، مجبوری ہے، باہر بھی نہیں نکل سکتے، کرفیو لگا ہوا ہے، یا سخت ترین بارش ہو رہی ہے، کوئی چانس نہیں ہے کہ باہر نماز جنازہ ہو، پبلک بھی بے حد ہے، تو اب مجبوری ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے. تو مجبوری میں آپ جماعت خانے میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مجبوری نہ ہو تو پھر مسجد میں جنازے کو لانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنا چاہیے. ایک آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، چور ہے، شرابی ہے، شراب بیچنے والا ہے، جوا کھلانے والا ہے، بڑا گنہگار ہے، لیکن اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے. نماز جنازہ پڑھنا. قاتل ہے، کسی کو قتل کیا ہے، خودکشی کی، سوسائڈ کر کے مر گیا، اس کے گناہ اس کے ساتھ ہے، اس کا عذاب اس کو ہوگا اگر اللہ دینا چاہے، لیکن ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کو نہلائیں، کفن پہنائیں، اس کی نماز پڑھیں اور اس کو دفن کریں. وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں بھی اس کا حکم ماننا ہے اور وہ اللہ بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ کرے گا. ہاں کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا یا سوسائڈ کرنے والا آدمی، جو علماء ہیں، مقتدا ہیں، ان کو گنجائش ہے کہ وہ اس کے جنازے میں شرکت نہ کرے.
وہاں موجود بھی ہو تب بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے، تاکہ دوسرے لوگوں کو تنبیہ ہو کہ اگر ہم نے بھی ایسے کام کیے تو علماء کرام کے نماز پڑھنے سے محروم ہو جائیں گے، اللہ والوں کے نماز پڑھنے سے ہم بھی محروم ہو جائیں گے، تو لوگ بچے گناہوں سے۔ اس نیت سے اگر علماء کرام شرکت نہ کرے تو یہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچا اور نماز شروع ہو چکی ہے، اور یہ خطرہ ہے کہ اگر نماز پڑھی وضو کیا تو نماز فوت ہو جائے گی، امام صاحب سلام پھیر دیں گے، اتنا وقت نہیں ہے کہ وضو کرے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اس کے لیے تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، عام نماز کی اجازت نہیں ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے آیا ظہر کی اور دیکھا کہ اگر وضو کروں گا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، پھیرنے دو سلام، وضو کر، تیمم سے نماز نہیں ہوگی۔ اس کا بدل ہے، جماعت نکل گئی تو آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جنازے کی نماز ہو گئی پھر اس پر دوسری مرتبہ پڑھنا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، تو اس کا بدل نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے، قریب میں اگر دیوار ہو، اینٹ ہو، مٹی ہو تو اس پر 2 مرتبہ ہاتھ مار کر تیمم کی نیت سے، پاکی کی نیت سے چہرے پر اور دونوں ہاتھوں پر پھیر لے اور نماز جنازہ میں کیا ہو جائے، شریک ہو جائے، تو اس کی یہ نماز کیا ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ کسی شخص نے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو لال پگڑی والے بابا میری نماز جنازہ پڑھائے، اب ان کا انتقال ہو گیا تو کیا کرے، لال پگڑی والوں کو ڈھونڈ کے لاوے کہ نہیں لاوے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ نماز کون پڑھائے گا یہ مسئلہ شریعت نے ورثاء کے اوپر رکھا ہے، یہ حق ورثاء کا ہے، تم اپنے آگے کی فکر کرو، جاؤ تمہارا کیا ہوگا وہاں کی فکر کرو۔ اس کی وصیت کے باوجود اگر اس کی وصیت پر عمل نہ کیا گیا تو ورثاء کو، ولی کو کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہو۔ ہاں اگر میت کی وصیت مناسب ہے، کسی اللہ والے کے بارے میں اس نے وصیت کی ہے، تو پھر اس کی وصیت کو پورا کرنے کی کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ضروری تو نہیں لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ جنازے کی نماز سے متعلق یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آئندہ کل انشاءاللہ جنازے کو دفن کرنے کا بیان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔